نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا، یعنی یہ شب قدر کے بارے میں باب چل رہا تھا، تو میں نے کہا کیوں نہ اس کی تفصیل اور اس کی نشانیاں اور اس کی عظمت و شان تفصیل کے ساتھ بیان کر دوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے پہلا عشرہ میں اعتکاف کیا، پھر ترکی خیمہ کے اندر درمیانی عشرہ میں اعتکاف کیا، پھر سر مبارک خیمہ سے نکال کر فرمایا ہم نے اس رات کی تلاش میں پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر ہمارے پاس آنے والا آیا اور مجھے بتا گیا کہ وہ رات آخری عشرہ میں ہے، یعنی جو شب قدر کی رات ہے، جو لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ آخری عشرہ میں ہے۔ تو پھر فرمایا تو جس نے ہمارے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ آخری عشرہ کا بھی اعتکاف کرے۔ مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی پھر بھلائی گئی، میں نے اس رات کی سویرے اپنے کو کیچڑ میں سجدے کرتے دیکھا ہے، لہٰذا تم اسے آخری عشرہ میں ڈھونڈو، ہر تاک تاریخ میں انہیں تلاش کرو۔ راوی فرماتے ہیں اس نے بارش دیکھی اور مسجد پر چھپر تھا، چنانچہ مسجد ٹپکی اور میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 21ویں کی سویرے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پاک پر کیچڑ کا اثر تھا۔ مسلم بخاری معنی اور لفظ مسلم کے ہیں، اس مضمون تک کہ مجھے بتایا گیا وہ آخری عشرہ میں ہے، باقی بخاری میں ہے، اور عبداللہ ابن 19 کی روایت میں ہے، فرمایا وہ 23ویں رات ہے۔ یعنی شب قدر کے بارے میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر تلاش کی، یعنی رمضان المبارک کا پہلا عشرہ بھی آپ نے جو ہے اعتکاف کیا، صرف اور صرف شب قدر کو پانے کے لیے، شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہ تھا، بلکہ پتہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کو سکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ پھر آپ نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے اسی طرح تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے فرمایا مجھے بتایا گیا ہے کہ اس آخری عشرہ میں جو ہے اس رات کو رکھا گیا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار رمضان کے پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا اور دوسرے عشرہ کا بھی اعتکاف کیا، پھر اسی طرح تیسرے عشرہ میں بھی آپ نے اعتکاف کیا۔ یعنی صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کو پانے کے لیے، اس کی تفصیل مزید نہیں کر سکتے، وہ کافی لمبی چوڑی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عشرہ میں اعتکاف کیوں نہ کیا، یعنی پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا پھر دوسرے عشرہ میں اعتکاف کیا، کیا آپ کو پتہ نہیں تھا؟ تو یہ اگر ہم تفصیل کریں گے تو یہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ یعنی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی بات بھلا دی جائے، یعنی کوئی بات بھول گئے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کو جو بات بھول جاتی ہے۔ اسی طرح بہرحال کہتے ہیں کہ جو شب قدر کی رات ہے وہ 27 کی ہی رات ہے، زیادہ تر روایات، زیادہ تر شہادتیں اسی پر ہی ملتی ہیں۔ یعنی یہ جو بارش کا ذکر کیا گیا، اس میں کیچڑ دکھایا گیا، صبح کی نماز جو ہے کیچڑ میں پڑھی، یہ بھی ایک نشانی ہے لیلۃ القدر کی رات کی، لیلۃ القدر کی، یعنی اس رات ہلکی ہلکی بارش وغیرہ بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر سال ہی بارش ہوتی ہے، بلکہ جیسے اللہ تبارک و تعالی چاہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی کر سکتا ہے، اور یہ بارش جو ہے یہ اس کی نشانی ہے۔ مزید اس کی نشانیاں جو ہے آگے آئیں گی، اس کی تفصیل بھی آگے انشاءاللہ العزیز کریں گے۔
اسی طرح حضرت زرین جبیش رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ تمہارے بھائی ابن مسعود فرماتے ہیں جو سال بھر شب بیداری کرے وہ شب قدر کو پالے گا۔ وہ بولے اللہ ان پر رحم کرے، اور انہوں نے چاہا یہ لوگ بھروسہ نہ کر لیں، ورنہ وہ جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان میں ہے، اس کے آخری عشرہ میں ہے، اور وہ 27ویں شب ہے۔ پھر آپ نے بغیر انشاءاللہ کہے قسم کھائی وہ 27ویں شب ہے۔ میں نے کہا آپ کس دلیل سے یہ فرما رہے ہیں اے ابو المنذر؟ فرمایا اس نشانی یا اس کی دلیل سے، یعنی اس نشانی یا اس دلیل سے جو یہ فرماتے ہیں، جو یہ ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ اس دن سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوگا۔ یعنی فرماتے ہیں کہ میں نے شب قدر کے بارے میں پوچھا، لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا، تو وہ بولے شب بیداری یعنی پورا سال، یعنی کل کی روایات میں یہ تھا کہ بعض بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ پورے سال میں کوئی ایک رات ایسی آتی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم متعین نہیں کر سکتے کہ وہ رمضان المبارک میں ہے، وہ شعبان میں ہے، وہ رجب میں ہے، وہ ربیع الاول میں ہے، یا پھر وہ محرم میں ہے، سفر میں ہے، یعنی ہم یہ مقرر نہیں کرتے، پورے سال میں سے کسی ایک دن میں جو ہے وہ شب قدر ہے۔ اسی لیے اسی روایت میں آتا ہے کہ وہ پورا سال شب بیداری کریں اور اس کے بعد ان کو جو ہے لیلۃ القدر ملے گی۔ پھر وہ آگے جن سے سوال کیا گیا تھا وہ بولتے ہیں اللہ ان پر رحم کرے، انہوں نے چاہا کہ لوگ اس پر بھروسہ نہ کر لیں، ورنہ وہ جانتے تھے کہ شب قدر جو ہے رمضان المبارک میں ہے۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ اس کی تلاش کے لیے شب بیداری کریں۔ شب بیداری سے مراد یہاں یہ ہے کہ وہ تہجد وغیرہ پڑھیں، یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، یعنی پورا سال جو ہے پوری رات اور پورے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، ایسا بھی کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں پورا سال تہجد پڑھتے رہیں، تہجد میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ شب قدر کب ہے اور کس مہینہ میں ہے، یعنی وہ جانتے تھے کہ رمضان المبارک میں ہے اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہے، اور وہ جانتے تھے کہ وہ 27ویں شب ہے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ 27ویں شب ہے۔ پھر آپ نے بغیر انشاءاللہ کہے قسم کھائی کہ وہ 27ویں شب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابی ابن کعب یعنی وہ فرماتے ہیں، یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی یہ 27ویں کی شب ہے، کیونکہ جو روایت کرنے والے ہیں وہ زرین ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب سے پوچھا گیا، یعنی ابی بن کعب سے پوچھا گیا کہ تمہارے بھائی ابن مسعود فرماتے ہیں، یعنی پوچھا گیا ابی بن کعب سے جس کا کہا گیا وہ ابن مسعود ہیں، یعنی فرمایا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ابن مسعود جانتے ہیں کہ 27ویں کی شب جو ہے وہ شب قدر لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پھر بغیر انشاءاللہ کہ 27ویں کی شب کہہ دیا۔ پھر وہ کہا زرین فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کو اس کے بارے میں کیا نشانی اور اس کی کیا دلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اس دن سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوگا، یعنی اس میں جس دن 27 کی رات ہوگی، صبح کا اگلے دن کا جو سورج ہوگا وہ بغیر شعاؤں کے طلوع ہوگا، اس میں شعائیں وغیرہ نہ ہوں گی، جو جب طلوع ہو جائے گا اس کے بعد اس کی شعائیں جو ہے وہ نمودار ہوگی۔ یہ تھی اس کی نشانیاں، مزید بھی آگے نشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کل کی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں۔ جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیا کریں۔ تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔